अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे आज तक किसी मर्द के लम्स से आशनाई नहीं हुई थी। मुझे आज तक किसी नामहरम मर्द ने नहीं छुआ था। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि इतनी उम्र हो जाने के बाद भी मैं बिल्कुल पाक साफ और पाक दामन थी। कभी किसी नामहरम मर्द से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा था। मेरा होने वाला शौहर ही वो पहला मर्द था जो मेरी ज़िंदगी में आ रहा था। और यही सोचकर मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरा होने वाला शौहर बहुत ही खुशकिस्मत इंसान था, जिसे इतनी पाकबाज बीवी मिल रही थी। यकीनन वो मेरे जैसी लड़की का साथ पाकर बहुत खुश होगा। इन बातों से मुझे बहुत सुकून होता था और मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती थी। मगर मेरे होश उस वक़्त उड़े जब एक रोज़ अचानक तबीयत ख़राब होने पर मैं अस्पताल गई और मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे ओसान खता हुए थे। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने सुना वो मेरे ही बारे में कहा गया था। मैंने एक बार फिर से डॉक्टर को तस्दीक करने का कहा, तो डॉक्टर मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए दोबारा मेरा चेकअप करने लगी और फिर उसने दोबारा वही बात दोहराई तो मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मैं होशो हवास से बेगाना होने लगी थी। ये मेरे साथ क्या हो गया था? मुझे तो आज तक कभी किसी मर्द ने छुआ ही नहीं था, तो फिर मैं हामला कैसे हुई? मेरे साथ किस्मत ने ये कौन सा खेल खेला था? वो भी उस वक़्त जब मेरी शादी में सिर्फ 25 दिन बाकी रह गए थे। मैं सनसनाते दिमाग और सुन्न होते वजूद के साथ बामुश्किल खुद को घसीटती घर तक पहुंची और घर में दाखिल होते ही बेदम होकर ज़मीन पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस तरह बेहाल रोता देखकर खाला परेशानी से मेरी तरफ आई और मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ तो बताओ मुझे। मेरा जी घबरा रहा है। खाला की बात पर मैंने हिचकियों से रोते हुए टूटे फूटे अल्फाज में खाला को बताया कि मुझ पर कौन सी क़यामत टूटी थी। मेरी बात सुनकर खाला भी सन्नाटे में आ गई और मुंह खोले मुझे देखने लग गईं। लम्हे साकत बैठे रहने के बाद फिर जैसे उन्हें होश आया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। साथ ही अपना सीना भी पीटने लगी। हाय जालिम, ये क्या कर दिया तूने? तुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि तू गलत कर रही है? ऐसे भी क्या बेसब्री थी तुझे? कुछ दिन बाद तो तेरी शादी थी और अगर तुझे ये लड़का पसंद नहीं था तो मुझे बता देती, मैं उसी के साथ तेरी शादी करा देती जिसके साथ तूने मुंह काला किए। मगर यूं मेरे सर में खाक तो ना डालती। पहले ही मैं हालात की सताई हुई औरत हूँ। अब तेरी ये खता भी मेरे खाते में डाल दी जाएगी कि मैंने तेरी तरबियत ही ऐसी की है। और नहीं तो अपनी मरी हुई माँ का एहसास ही कर लेती। मनहूस, बता कौन है वो बदबख्त जिसने तुझे इस हाल तक पहुंचा दिया? मैं तो तुझे बहुत नेक पारसा समझती थी। तुझ पे अंधा एतबार करती थी कि मेरी बच्ची कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मगर तूने आज साबित कर दिया, जवान होती लड़की को कभी भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। वो कभी भी हमारे सर शर्म से झुका सकती हैं। खाला मुझे मार रही थी और दुहाइयाँ दे रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खाला को रोका और बोली, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने आज तक कभी किसी मर्द के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाया, ना ही मुझे किसी मर्द ने छुआ है और ना ही मैं आपकी दी गई तरबियत भूली हूँ। खाला, आपने मुझे जैसा बनाया था मैं आज भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। मैं तो अपनी शादी से बहुत खुश थी और अपने शौहर को लेकर बहुत से ख्वाब भी देखे थे। ये खबर जितनी आपके लिए तकलीफ दे है, मेरे लिए भी उतनी ही है, बल्कि शायद इससे कहीं ज़्यादा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे और क्यों हुआ। किसने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला और मेरे वजूद को दागदार कर दिया। और आप मेरा यकीन नहीं कर रही तो मैं किसी और को क्या खाक यकीन दिलाऊंगी कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं आज भी बेकसूर हूँ। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी और मुझे इस तरह रोता देखकर खाला को मेरी सच्चाई पर यकीन आ गया। मगर अब परेशानी की बात तो ये थी कि इस अजाब से छुटकारा कैसे पाया जाए। बहुत सोचने के बाद खाला ने अपनी जानने वाली एक डॉक्टर से रब्ता किया और उससे मिन्नत की कि वो ये बच्चा ज़ाया करा दे।
तब उस डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया और बताया अब मुमकिन नहीं रहा। मेरे हमल को 3 माह हो चुके थे और अब अगर ऐसी कोई कोशिश की जाती तो बच्चे के साथ साथ मेरी जान को भी खतरा होता। लिहाजा बेहतर यही है कि 9 माह पूरे किए जाएं। ये सुनकर तो हमारी परेशानी मजीद बढ़ गई। शादी सर पर थी, मेरे ससुराल वालों के चक्कर लग रहे थे। अगर उनको इस बात की खबर हो जाती तो हम खाला भांजी बदनाम हो जाती। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और इस हालत में मैं शादी भी नहीं कर सकती थी। ये ऐसी बात नहीं थी कि छुप जाती। शादी के पहले रोज़ ही मेरे हामला होने की खबर सबको हो जानी थी। खाला ने और भी 1-2 जगहों पर कोशिश की कि शायद कहीं से कोई बात बन जाए और हमारी इस बच्चे से जान छूट जाए और मामला रफा दफा हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। और अब तो मेरे वजूद में भी तब्दीली महसूस होने लगी थी। तब मैंने और खाला ने यहाँ से कहीं दूर जाने की सोची। हमने अपना घर बेचा और तमाम ज़रूरी सामान भी, और एक रात खामोशी से वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में जा बसे। मेरे होने वाले शौहर और उसकी माँ की कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी। तभी खाला ने उनसे जान छुड़ाने के लिए एक झूठ बोल दिया। बच्ची का दादा बीमार हो गया और अब जब वो मरने वाला है तो उसको एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे की इकलौती निशानी के साथ बहुत जुल्म किया है। बजाय उसे अपने पास रखने के उसे खाला के हवाले कर दिया। लिहाजा उसने अपनी पोती को अपने पास बुला लिया और अपने एक पोते के साथ उसकी शादी करेगा। यही उनका फैसला है। मैंने उनको बताया था कि मैंने बच्ची का रिश्ता कर दिया है और उसकी शादी भी होने वाली है, मगर उन्होंने उस शादी को अहम नहीं जाना। वो हर हाल में अपनी बच्ची को अपने घर में रखना चाहते हैं, इसलिए लड़की के चाचे के बेटे के साथ उसकी बात तय कर दी है। मैं मजबूर हूँ, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बोलकर खाला ने फ़ोन बंद कर दिया। हम जानते थे ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो लोग हमें बुरा भला कहेंगे, बद्दुआएं देंगे और चुप होकर बैठ जाएंगे। इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकते थे। लेकिन कम से कम हमारी उनकी कॉल से तो जान छूटी, और इस तलवार से भी जो सर पर लटक रही थी। मैं बहुत दुखी थी। अचानक से क्या हो गया था। मैं दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही थी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारी प्लानिंग कर रही थी, और अब अचानक से मुझे बिना शादी के बच्चे पैदा करना पड़ गया था, जिसके बाप का कोई अता पता नहीं था कि वो जालिम इंसान कौन था और कब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। इस अनजान शहर में आ जाने के बाद मैंने नौकरी कर ली और खामोशी से हम खाला भांजी ने ज़िंदगी के दिन गुजारने शुरू कर दिए। मुझे अपने वजूद में पलने वाले इस बच्चे से शदीद नफ़रत हो रही थी। मैं इसके बाप को ढूंढना चाहती थी, मगर ये नामुमकिन था। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस बच्चे का बाप कौन है। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत हो रही थी। मैंने अपना ख्याल रखना और खाना पीना छोड़ दिया था, जिससे मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तब खाला ने मुझे टोका था कि अपनी ज़ात पर ऐसा जुल्म मत करो। अगर ये सब कबूल कर ही लिया है तो अब खुद को तकलीफ़ पहुंचाने की बजाय आने वाले वक़्त की फ़िक्र करो और अपना ख्याल रखा करो। खाला की बातें मानने का दिल तो नहीं करता था, मगर वो भी ठीक कह रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो उस बच्चे की जिम्मेदारी भी खाला पर आन पड़ती। वो बूढ़ी हो रही थी और मैं उनका आखिरी सहारा थी, और जो कुछ मेरे साथ हुआ उससे खाला पहले से भी ज़्यादा बूढ़ी और बीमार लगने लगी थी। फिर मैंने खाला की खातिर खुद को संभाला और जैसे तैसे ज़िंदगी को गुजारने लगी। वक़्त पर लगाकर उड़ गया और वो वक़्त आन पहुंचा जब मैंने अनजाने शख्स की औलाद को जन्म दिया। मुझे अपने वाली ज़िंदगी का खौफ सता रहा था और उस बेनाम औलाद की पैदाइश शदीद अजियत दे रही थी। मुझे तो लगता था कि मैं उस बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाऊंगी, मगर जब एक गुलगुला सा बच्चा खाला ने मेरी गोद में लाकर दिया तो ना चाहते हुए भी मुझे उस बच्चे से मोहब्बत होने लगी। जो भी हो, उसमें उस मासूम का तो कोई कसूर नहीं था। और फिर मैं तो माँ थी, और माँ का दिल अपनी औलाद के लिए बहुत नरम होता है, चाहे वो औलाद नाजायज़ ही क्यों ना हो। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और उस सबको अपने नसीब का लिखा समझकर अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। अब मैं पहले की निस्बत कदरे मुतमईन थी। मैंने खुद को बेवा कहलवाना शुरू कर दिया ताकि कोई भी बच्चे के बाप को लेकर मुझसे सवाल ना करे। इस तरह हमारी ज़िंदगी कुछ आसान हो गई। और फिर एक रोज़ हमारी ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान आया।
میں اپنے آفس سے گھر لوٹی تو میں نے گھر میں ایک قطعی انجان شخص کو بیٹھے پایا۔ میں نے اسے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوتی خالہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو خالہ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ میں بچے کو سنبھالتی ہوں، تم ایک بار اس کی بات سن لو۔ میں حیرانگی سے خالہ کی بات سن رہی تھی، جو مجھے ایک انجان شخص کی بات سننے کا بول رہی تھی، اور پھر اندر کی طرف جاتے ہوئے خالہ نے میرے کان میں سرگوشی کی، تمہیں غصہ تو بہت آئے گا، مگر میرا مشورہ یہی ہے کہ ایک بار تسلی سے اس کی بات ضرور سن لینا، بنا پوری بات سنے ہتھے سے نہ اکھڑ جانا۔ مجھے خالہ کی باتیں بہت حیران کر رہی تھیں، مگر میری حیرانی جلد ہی ختم ہو گئی جب غور سے اس شخص کو دیکھنے پر مجھے اس کے ہونٹ کے پاس ایک گہرا سیاہ تل نظر آیا۔ بالکل ایسا ہی تل میرے بیٹے کے ہونٹ کے پاس بھی تھا، اور اب میں نے غور کیا تو اس شخص کے ہونٹ اور آنکھیں بالکل میرے بیٹے جیسے تھیں۔ تو کیا یہی شخص میرا مجرم تھا؟ اس انکشاف سے میں سناٹوں میں آ گئی تھی۔ جس شخص کو میں اتنے وقت سے ڈھونڈ رہی تھی وہ آج میرے سامنے میرے گھر پر موجود تھا۔ اگلے ہی پل مجھے شدید نفرت کا احساس ہوا اور میں اس شخص پر بل پڑی۔ تمہاری جرأت کیسے بھی میرے سامنے آنے کی؟ ذلیل انسان، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ تمہیں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی کسی لڑکی کی زندگی سے کھیلتے ہوئے؟ کون ہو تم؟ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ میں نفرت سے اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ وہ شرمندہ سا کھڑا مجھے بھڑاس نکالتے دیکھتا رہا، پھر جب خوب رو کر میرا جی ہلکا ہوا تو دھیرے سے بولا، آپ کا غصہ اور مجھ سے نفرت بجا ہے۔ میں آپ کا مجرم ہوں اور مجھے اپنے گناہ پر بہت شرمندگی ہے، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں آج یہاں پہنچا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک بار میری بات سن لیں، اس کے بعد جو چاہے سزا دیں، میں تیار ہوں۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ میں اس ذلیل شخص کی کوئی بھی بات سنتی، مگر حقیقت میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کب کھیلا گیا۔ اسی لیے بمشکل خود پر ضبط کرتی میں ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ تب وہ ہاتھوں کو باہم پھنسائے لفظوں کو جیسے ترتیب دینے لگا، اور پھر بولا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ کاغان کے ایک ہوٹل میں رکی ہوئی تھیں۔ شدید برف باری ہو رہی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے ہیٹر بھی کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ایسے میں شدید برف باری کی وجہ سے آپ کی خالہ مارکیٹ میں کہیں پھنسی رہ گئی۔ انہوں نے ہوٹل فون کیا اور کہا کہ ان کی بھانجی کی طبیعت خراب ہے، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں اس کی دوائی لینے مارکیٹ تک آئی، مگر برف باری کی وجہ سے سارے راستے بند ہو گئے۔ میں واپس نہیں آ سکتی، مہربانی کرے ایک بار جا کر میری بچی کا جائزہ لیں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس وقت ریسیپشن پر 2 لڑکیاں اور میں موجود تھا۔ وہ لڑکیاں کمپیوٹر کا کام کر رہی تھیں، جبکہ میں فارغ تھا۔ اس کال پر میں آپ کو دیکھنے چل پڑا، اور جب کمرے میں آیا تو آپ بخار سے نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ آپ کو ہوش میں لانے کے چکر میں آپ کے بہت قریب ہوا تو آپ کے ملائی جیسے وجود پر جیسے میری نظر جم سی گئی تھی۔ آپ کا حسن مجھے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ میں کوئی بہت نیک پارسا انسان نہیں تھا، مگر آج تک یوں کسی لڑکی کے قریب بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب آپ کے نرم و نازک جلتے وجود کو چھوا تو میرے اندر کے احساسات ایک دم سے بدلنے لگے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور اتنی ٹھنڈ میں مجھے پسینے آنے شروع ہو گئے۔ حالانکہ وہ غلط حرکت تھی، مگر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا، اور بے اختیار آپ کو چھونے لگا تھا۔ اور جیسے جیسے آپ کے نازک سراپے پر میری انگلیاں چلتی، ویسے ہی میرے جذبات مچلنے لگتے۔ میں اپنے حواس کھونے لگا تھا، اور پھر تنہائی میں تو انسان شیطانی بہکاوے میں بھی آ جاتا ہے۔ میں نے آج تک کسی انسانی وجود میں اتنی نرمی محسوس نہیں کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مکھن کو میری انگلیاں چھو رہی ہیں۔ میں بےتاب سا ہو رہا تھا۔ میری چڑھتی جوانی نے مجھ پر ایک خمار سا طاری کر دیا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جب میں اپنے جذبات کو قابو نہ رکھ سکا اور اپنے نازک سراپے میں کھو کر بے خود سا ہو گیا، تب میں نے وہ گناہ کر ڈالا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں اپنی نظروں میں خود ہی گر گیا تھا۔ میں نے اتنی گری ہوئی اور گھٹیا حرکت آج تک نہیں کی تھی۔ میں نے بخار میں جلتی ایک معصوم لڑکی کی عزت لوٹ لی، جو ابھی تک اپنی بربادی سے بے خبر بے ہوش تھی۔ میں نے آپ کا حلیہ درست کیا اور بالکل ویسے ہی لٹا دیا جیسے آپ پہلے پڑی ہوئی تھی،
اور پھر آپ کے وجود میں حرکت شروع ہوئی تو مجھے لگا کہ آپ ہوش میں آ رہی ہیں۔ میں بہت گھبرا گیا تھا اور اس سے پہلے کہ آپ مکمل ہوش میں آتی، میں نے چائے میں نشے کی دیوار ڈال کر آپ کو وہ چائے پلا دی اور پھر سے بے ہوش کر دیے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ مزید بھی کچھ دیر بے ہوش رہیں اور جب آپ کو ہوش آئے تو آپ کے لیے سب کچھ نارمل ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں اپنا گناہ چھپا رہا تھا مگر بھول گیا تھا میری کی گئی اس غلطی کا خمیازہ آپ کو تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس وقت میں اس ہوٹل سے دور اپنے شہر واپس چلا آیا اور خود کو مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود بھی میں آپ کو بھلا نہیں سکا۔ آپ کا معصوم سا چہرہ بار بار میری نظروں میں گھومتا اور میری شرمندگی مزید بڑھ جاتی۔ میری راتوں کی نیندیں اڑنے لگی تھیں، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا اور میں پہلے سے زیادہ بے سکون ہو جاتا، اور جب میری بے سکونی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے جیسے تیسے اس ہوٹل سے آپ کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا اور آپ کے گھر پہنچا۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ آپ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھیں اور اب یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا چکی ہیں۔ آس پاس کے لوگوں نے تو مجھے کوئی اور کہانی سنائی، مگر میں جان گیا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، اور اس بات نے مجھے مزید شرمندگی کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ میں بے چین ہو گیا تھا، میں آپ کو ہر حال میں ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ڈھونڈوں۔ آخرکار اللہ نے میری سن لی اور اپنے ہی شہر میں آپ کو میں نے دیکھ لیا۔ جس کمپنی میں آپ نوکری کرتی ہیں، میرا ایک دوست بھی وہاں پر نوکری کرتا ہے۔ میں اس کو ملنے گیا تھا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا اور مجھے لگا میری آزمائش کے دن پورے ہو گئے، مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میں نے وہیں سے آپ کے گھر کا پتہ لیا اور اب آپ کے سامنے موجود ہوں۔ جانتا ہوں میں نے آپ کی زندگی برباد کر دی، میری وجہ سے آپ کی شادی ٹوٹ گئی، آپ کی پاک دامنی پر داغ لگ گیا۔ اب جو چاہیں سزا دے لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ اپنا دل بڑا کر سکیں تو میری ایک گزارش ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی بے نام اور ویران زندگی کو ایک نام دے سکوں، اور میرے بچے کی ذات پر جو سوال لگا ہے وہ بھی ہٹ جائے۔ میں دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے بھی وہ دن یاد آ گئے جب زندگی میں پہلی بار میں اور خالہ خوش ہوئی تھی، اور اس خوشی کو ہم نے سیلیبریٹ کرنے کا سوچا تھا۔ میری ماں اور خالہ دو ہی بہنیں تھیں اور دونوں کے ہی نصیب بہت خراب تھے۔ دونوں کے ہی سسرال والے انتہائی ظالم اور بے حس تھے، اور شوہروں کو بھی اپنی بیویاں بوجھ لگتی تھیں۔ پھر میری ماں نے ایک بیٹی یعنی مجھے جنم دیا اور اللہ کو پیاری ہو گئیں اور اس زندگی کی تکلیفوں سے اپنی جان چھڑا لی۔ مگر میری خالہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے تک اپنے شوہر کے مظالم سہتی رہی تھیں، مگر جب میری ماں کے مرنے پر میرے باپ اور میرے ددیال والوں نے مجھے اٹھا کر خالہ کی گود میں ڈال دیا اور بولے ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم اسے یہاں سے لے جاؤ۔ ویسے بھی ہمیں بیٹا چاہیے تھا، مگر وہ منحوس اپنے جیسی بوجھ پیدا کر کے چلے گئے، تو اس روز خالہ کے دکھوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ خالہ مجھے اپنے سینے سے لگائے اپنے گھر پہنچی تو ان کی گود میں مجھے دیکھ کر خالہ کے شوہر کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے خالہ کو بہت مارا اور ایک ہی بات کی، جہاں سے اسے لے کر آئی ہو وہیں سے واپس پھینک آؤ یا پھر کسی یتیم خانے میں چھوڑ دو، مگر اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مگر خالہ نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی اور صاف بول دیا کہ وہ اپنی بھانجی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے گی۔ تو اس کی بات سن کر خالہ کے شوہر نے وہیں کھڑے کھڑے خالہ کو طلاق دے دی اور ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ میری وجہ سے خالہ کا گھر ٹوٹا تھا، مگر میرے ساتھ ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ کوئی کبھی نہیں جان پایا کہ وہ میری سگی ماں نہیں بلکہ میری خالہ ہے۔ البتہ مجھے خالہ نے بتا رکھا تھا، وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنی ماں کو بھی یاد رکھوں، جس نے اپنے انتہائی اذیتوں والے دن میں مجھے اپنی کوکھ میں رکھا تھا اور جنم دیتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ خالہ میرے نصیب سے بہت ڈرتی تھی، ہر وقت ایک ہی دڑکا لگا رہتا کہ کہیں اس معصوم کا بھی ہم بہنوں والا نصیب نہ ہو۔ ساتھ ہی خالہ مجھے اٹھتے بیٹھتے خود کو بچائے رکھنے کی نصیحت کیا کرتی تھیں۔ وہ مجھے کہتی تھیں کہ ہمارے پاس سوائے اس عزت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، پہلے ہی لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے،
ان کو لگتا ہے کہ ہم بہنوں میں ہی کوئی خرابی تھی، اس لیے دونوں گھر بسانے میں ناکام رہیں۔ اب اگر تمہارے بارے میں کچھ ایسا ویسا سن لیا تو ہمارا کردار اور بھی مشکوک ہو جائے گا۔ میں نے خالہ کی باتوں کو پلے سے باندھ دیا تھا اور ہمیشہ خود کو بچائے رکھا۔ خالہ نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے پڑھ لکھ کر ایک بہترین کمپنی میں نوکری شروع کر دی اور انہی دنوں میرا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ یہ سب اتنی اچانک ایک ساتھ ہوا کہ ہماری خوشی اور حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ خالہ نے میری نوکری اور منگنی کو سیلیبریٹ کرنے کا سوچا اور مجھے لے کر ناران کا خان کی سیر کو نکلیں۔ ان دنوں شدید برف باری ہو رہی تھی، ہم دونوں بہت انجوائے کر رہی تھیں، مگر پھر مجھے ٹھنڈ لگ گئی اور مجھے شدید بخار ہو گیا۔ خالہ میری حالت سے بہت گھبرا گئی تھی، تبھی خود ہی میرے لیے دوائی لینے نکل کھڑی ہوئی، مگر راستے میں اتنی زیادہ برف باری پڑنے کی وجہ سے راستے بند ہو گئے اور خالہ 2 دن تک ہوٹل واپس نہیں آ سکی تھی اور میں بھی 2 دن بخار میں بے سود پڑی رہی تھی اور جان نہیں پائی کہ اس بے ہوشی میں مجھ پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہوئی۔ میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور بولی آج کے بعد یہاں مت آنا اور سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں بچے سے ملنے دوں گی اور نہ کبھی معاف کروں گی۔ وہ گیلی آنکھوں سے کتنی دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا میں کل واپس آؤں گا، بلکہ تب تک آتا رہوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتی، مگر میں نے اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دی اور اسے گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ نے مجھے گلے سے لگایا، مجھے پیار سے چپ کر آیا اور پھر مجھے کہا تیرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، سارا تیری زندگی برباد ہوئی ہے، اور اس ذلیل شخص نے گھٹیا پن کی ہر حد پار کی ہے، مگر پھر بھی میری نظر میں وہ ایک اچھا انسان ہے، ورنہ آج کل تو ایسے بھیڑیے ہیں جو زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور پلٹ کر پوچھتے تک نہیں ہیں، بلکہ مزے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی ہے، مگر اس لڑکے نے تمہارا احساس کیا۔ اگر اس نے گناہ کیا تو پھر اس گناہ پر اسے پچھتاوا بھی تو ہے، اور وہ تم سے معافی مانگنے کے لیے تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ اس نے تمہیں ڈھونڈتے رہنے کی کوشش ختم نہیں کی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہے، اور دیکھا جائے تو میری نظر میں یہ لڑکا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جو گناہ وہ کر چکا ہے اس کے بعد وہ ساری زندگی تمہارے آگے سر جھکا کر رہے گا اور کبھی بھی تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دے گا، اور تم ہم بہنوں کی جیسی زندگی نہیں گزار سکو گی۔ میری مانو تو اس سے شادی کر لو، تمہیں بھی عزت کا گھر ملے گا اور بچے کو بھی اس کا باپ مل جائے گا۔ خالہ کی باتیں کڑوی تھیں مگر سچی تھیں۔ میں اتنی بڑی زندگی اکیلے نہیں گزار سکتی تھی، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد مجھے کوئی اور نہ اپناتا، اور پھر کل کو تو میرا بیٹا بڑا ہو کر اپنے باپ کا پوچھتا تو میں اس کو کیا کہتی؟ اس لیے خالہ کی بات مان لی، اور جب اگلی بار وہ آیا اور مجھے شادی کا کہا تو میں نے ہاں کر دی۔ آج میں اس کی بیوی ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے اور خالہ کو بھی اپنے گھر رکھا ہوا ہے اور سگی ماں والا احترام دیتا ہے، اور اس ایک گناہ کے بعد وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ اب ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اس سب نے میرے دل میں اس کی جگہ تو نہیں بنائی تھی، لیکن میری زندگی میں سکون ضرور آ گیا تھا۔